پٹا ٹیکا لگایا کیا لگایا ہمیں نہیں پتا، کیونکہ یہ کیپیبل ہے، یہ مارتے، آپ کو پتا ہے نا کتنے لوگوں کو زہر دے کے مارا، ہمیں نہیں پتا۔ خان صاحب نے مجھے کہا، سب سے پہلے جو بات کی جو میں نے نہیں بتائی کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی وہ بتانے کی، میں نے ان کو بھی جیل میں کہا تھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گی، باہر نے کہا جی کرو، اور میں نے کہا میں نہیں کروں گی۔ مگر آج جب یہ ساری میں چیزیں دیکھی ہیں اور جو ان کی حالت ہے، انہوں نے مجھے کہا، کہتے یہ مجھے مار دیں گے، انہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا ہے اور عاصم منیر اس کا ذمہ دار ہوگا، اور میں نے کہا میں کیوں کہوں مار دیں گے، کہتے کہو کہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھے مار رہے ہیں، یہ مجھے مار دیں گے۔ تم سوچے اب جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ہر چیز، اور جو جیسے یہ محسن نقوی جیسا انسان باتیں کر رہے ہیں، اب مجھے یقین ہے یہ مار دیں گے۔ مگر تب بھی میں نے کو جیل میں سن رہے، آپ کو پتہ ہے جیل میں یہ سارے کرنل عاصم منیر بھی ڈائریکٹ سن رہے، سارے سن رہے ہوتے ہیں پولیس والے، ان کے سامنے میں نے کہا انہوں نے سوچا بھی آپ کے کسی کو ہم ان کی نسلیں ختم کر دیں گے، یہ نہ سمجھے۔ دوپہر کو مجھے ایک پی ٹی آئی رہنما کی کال آئی، اس نے کہا کہ آپ گو ہیڈ دیں، ہم قاسم زمان کو بھیجتے ہیں اور وہ چلے جائیں گے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، اور میں کہ قاسم نے کیا کہتا ہے، وہ قاسم باتیں کریں گے خان صاحب سے۔ میں نے کہا آپ کو سمجھ آ رہی ہے، ہم خان صاحب کو کے لیے باتیں کرنے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، ہم ڈاکٹر کو بھیجنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی پر اعتبار نہیں ہے، ہم کسی سرکاری فوجی ادارے کے انسان کو، ہم پولیس کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، ہمیں اعتبار نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اگر ڈاکٹر برقی کو بھیج دے اور ڈاکٹر عاصم کو بھیجے، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر برقی کی اجازت نہیں ملی، تو میں کہ ڈاکٹر عاصم کم سے کم ان کو تو بھیجنا ہے۔ پھر فون آتے جا کہتے پوچھتے ہیں، پھر پوچھنے گئے، پھر بار بار کہتا ہے عاصم کو نہیں، عاصم بھی نہیں جا کر، میں کہ پھر تو ہم ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ میں کہ بچارے، مطلب ہمیں تو پتہ ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ ظلم کرتے ہیں، جب یہ ملٹری جب ظلم پہ آتی ہے تو وہ تو جج ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، وہ تو بول ہی نہیں سکتے، جو فیصلہ ہوتا ہے وہی لکھتے تھے، گھر بچوں کے اوپر بندوقیں رکھتے تھے یہ۔ تو میں کہ بیچارے ڈاکٹرز کیسے یہ علاج کر سکیں گے؟ تو ہم صرف اس کو بھیجیں گے جو ہمارا ٹرسٹڈ ڈاکٹر ہے، جو ہمیں پتہ ہے ان کے برداشت کر سکے گا۔ پھر کہتا ہے نہیں، اچھا پوچھتا ہے، چلے آپ نہیں جائے گا، فیملی کوئی نہیں جائے گی، ڈاکٹر عاصم چلے جائے۔ میں کہ چلے ایک کر دیں، عاصم چلے جائے۔ پھر پتہ کرنے گئے، کوئی کیا وقت ہوئے گا، 5 بجے تھے شام کو، مغرب سے پہلے، ہاں۔ اس کے بعد انہوں نے واپس نہیں جواب آیا، انہوں نے جو پتہ کرنے گیا واپس نہیں آیا۔ پھر ہم نے سوچا کہ ابھی ہو رہی ہوگی ان کی، اس کے بعد اچھا، اور وہی ہوا جس کو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جو رپورٹ آئے گی، اور ویسی ہی رپورٹ آئی۔ اب یہ رپورٹ آئی ہے جو پبلک کی ہوئی ہے، یہ ایک مذاق ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ جن ڈاکٹرز نے سائن کیا، آپ نے اپنی کریڈیبلٹی کیسے ڈیمیج کیا ہے۔ اس کے اندر صرف کلینکل، یعنی ایک کلینکل ہوتا ہے، صرف کلینکل ایگزامینیشن ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ ڈائگنوسس بھی نہیں لکھا ہوا کہ ڈائگنوز کیا کیا ہے۔ جو کہتے ہیں وہ اس کا وینس اندر اوکلوژن ہے، وہ بھی نہیں بتا رہے، وہ ڈائگنوز نہیں بتایا ہوا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ دیکھیں یہ جو بیماری بتا رہے ہیں، اگر یہ سچ کہہ رہے ہیں، مجھے کچھ یقین نہیں ہے، مجھے کسی چیز کا یقین نہیں ہے۔ اگر کہہ رہے ہیں جو ہے وہ ایک سمٹم ہے، وہ وجہ نہیں ہے، وہ کسی وجہ سے ملٹیپل آپ کی وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے وہ ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو کمپلیٹ اسپیشلائزڈ ایگزامینیشن چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی ذکر نہیں ہے رپورٹ میں، نہ ڈائگنوسس کا ذکر ہے نہ، اور اس کے بعد تو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک رپورٹ ہے، اس میں ٹریٹمنٹ پلان بھی نہیں لکھا ہوا۔ اب پھر جب ہمیں پتا جی، اس لیے ہم کہتے تھے کہ میڈیکل ساتھ جائے، دیکھیں اگر نان میڈیکل جائے گا اس کو کیا سمجھ آئے گا، وہ تو وہ یقین کرے گا ڈاکٹر کیا کہ اس کا کیا قصور ہے۔ اس سے جب آپ نے نان میڈیکل لوگوں کو بلا لیا، انہوں نے کہا جی ہم کیا سیٹسفائیڈ ہے، تو بیچاروں کو کیا پتا کہ کیا ہے وہ جو